فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے سامعین السلام علیکم۔ یہ کتاب سید قمر رضی نقوی ولد سید رضی حسن کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کی گئی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید اول آخر درود کے ساتھ ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ دیجیے۔ وہ ایک نہایت شفیق، ہمدرد، پرہیزگار اور عبادت گزار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب انوار امامت تا قیامت۔ ریڈنگ کا پارٹ نمبر 8 ہے اور ہم نے پیج 70 پر آپ سے الوداع کہا تھا، یعنی پچھلی نشست میں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم احادیث پڑھ رہے تھے، کل ہم نے 25 احادیث یہاں پہ پڑھنی ہے، جس میں سے ہم نے 7 یعنی 7 احادیث مکمل کر لی تھی۔ اور اب آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہوئے، یعنی کہ 8ویں نمبر پہ جو حدیث دی گئی ہے اس کے متعلق جو کچھ یہاں پر تحریر ہے وہ مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حدیث متعلق با قضیہ خیبر، یہ اس کے ساتھ چھوٹا سا الگ لکھا ہوا ہے۔ پھر لکھا ہے مسند احمد حنبل میں بطریق چند مذکور ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، باقی صحائح ستہ میں بھی مرقوم ہے۔ نور الدین علی مالکی نے بھی کتاب فصول المہمہ میں تحریر کیا ہے کہ جب قلعہ قموس قاف میم واو صاد قلعہ قموس کے محاصرے نے طول پکڑا، لشکر اسلام گرمی اور گرسنگی سے گھبرا گیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو سردار بنا کر لشکر قلعہ قموس کے سر کرنے کو بھیجا، مگر وہ کچھ مسلمانوں کو مرتبہ شہادت پر فائز کرا کے واپس آ گئے۔ پھر دوسرے دن عمر بن الخطاب کو سردار مقرر کیا، مگر وہ بھی ناکام واپس آئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں یہ فقرہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی شکست کھا کر واپس آ گئے۔ پس زبان الہام بیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کلمہ صادر ہوا کہ خدا کی قسم، کل یہ علم میں اس کو دوں گا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کو دوست رکھتے ہیں، اور وہ جنگجو اور فرار نہ ہونے والا ہوگا۔ اصحاب کو یہ غیر معمولی پرصفات فقرہ سن کر رات بھر اس انتظار میں کہ شاید کل یہ علم ہم کو مل جائے، اس لیے کہ علی علیہ السلام تو درد چشم میں اس طرح مبتلا ہیں کہ جنگ کیا چلنے سے بھی معذور ہیں۔ دوسرے روز اب صبح کو حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو فرمایا کہ آئینہ علی ابن ابی طالب، یعنی علی علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو حاضرین نے یک زبان ہو کر کہا کہ جناب وہ تو درد چشم اور سخت آشوب چشم کی وجہ سے بالکل معذور ہیں۔ حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کہ فوراً علی علیہ السلام کو جا کر کو حاضر کر دو۔ جب علی علیہ السلام خدمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آن حضرت نے علی علیہ السلام کا سر اپنی آغوش میں لیا اور اپنا لعاب دہن امیر المومنین علی علیہ السلام کی آنکھوں میں لگایا اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ ابھی کلمہ دعائیہ تمام نہ ہوا تھا کہ شافی مطلق نے ایسی شفائے کامل عطا فرمائی کہ گویا کوئی تکلیف نہ تھی
اور پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رایت باہدایت شاہ ولایت کو عطا کیا۔ فرمایا کہ بسم اللہ طرف قلعہ روانہ ہو کر خداوند عالم نے اس قلعے کی فتح تمہارے دستے ظفر انتصاب پر موقوف رکھی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقاتلہ میں تعجیل کی ضرورت نہیں، پہلے ان کو دعوت اسلام دو اور حقوق خداوندی سے آگاہ کرو۔ اگر ایک بھی صحیح مسلمان ہو جائے تو وہ تمہارے لیے شتران سرخ منہ سے بہتر ہے جو راہ حق میں تصدق کیے جائیں۔ پھر سرور دو عالم نے اپنی زرہ علی علیہ السلام کو پہنائی، ذوالفقار حمائل کی اور علم فتح و ظفر دست مبارک میں دیا۔ اللہ کا ولی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیع قلعہ قموس کی جانب فاتحانہ انداز سے بڑھا۔ قریب حصار آپ نے علم ظفر پیکر کو ایک پتھر پر گاڑ دیا۔ ایک یہودی سردار بالائے قلعہ اس شان کو دیکھ رہا تھا، بآواز بلند پکارا، اے صاحب رایت، تو کون ہے اور کیا نام ہے؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے مختصراً جواب دیا، انا علی ابن ابی طالب۔ تو یہودی چلایا، توریت میں موسیٰ علیہ السلام کی قسم، ہم مغلوب ہو گئے۔ سب سے پہلے حارث یہودی میدان میں آیا، جنگ شروع ہوئی، تھوڑی ہی دیر میں 2 مسلمان درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ ادھر حیدر کرار نے بڑھ کر ایک وار میں حارث کو فنار و سقر کر دیا، اور اس کے بعد مرحب رئیس قوم برادر حارث مقابلے کو آیا، رجز پڑھا اور اس روز مرحب 2 زرہ پہنے ہوئے تھا، 2 شمشیر حمائل کیے تھا، 2 خود آہنی سر پر رکھے، ایک نیزہ جس کا وزن 3 من تھا ہاتھ میں لیے فاخرانہ انداز میں حیدر کرار کی طرف بڑھا۔ شیر خدا نے رجز کا جواب اس طرح سے دیا کہ یہ رجز خوانی سن کر، اچھا نہیں، یہ جو عربی میں لکھا ہے ایک لائن وہ پڑھتے ہیں کہ کلیسا نجایات شدید القصور، بس اتنا لکھا ہے، اور یہاں لکھا ہے کہ یہ رجز خوانی سن کر مرحب بھاگا۔ شیطان مکار نے اس سے اس کے خوف و فرار کی وجہ پوچھی، کہنے لگا، میں نے اپنی ماں اور متعدد کاہنوں سے سنا ہے کہ شیر نامی میرا قاتل ہوگا، لہٰذا جس کا نام شیر ہو اس سے کبھی جنگ نہ کرنا۔ شیطان نے کہا، کیا حیدر دنیا میں صرف ایک ہی کا نام ہے؟ تو ایک نامی بہادر ہوتے ہوئے بزدلی کا ثبوت دیتا ہے۔ مرحب لوٹ پڑا اور چاہتا تھا کہ تلوار کا وار کرے کہ اسی اثنا حیدر کرار نے ذوالفقار کی ایک ضرب سے اسے اس طرح قتل کیا کہ خود کو کاٹتا ہوا زین فرض کو بھی نصف کر دیا۔ ہم اس لائن کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ حیدر کرار نے ذوالفقار کی ایک ضرب سے اسے اس طرح قتل کیا کہ خود کو کاٹتا ہوا زین فرض کو بھی نصف کر دیا۔ اس کے بعد اس کے مزید 7 بھائی یکے بعد دیگرے میدان میں آئے اور سب جہنم رسید ہوئے۔ یہ دیکھ کر یہودیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ خدا کے شیر نے خشمناک ہو کر تعاقب کیا اور خیبر کے دروازے کو ایک ہی جھٹکے سے اکاڑ پھینکا۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ قلعہ اور لشکر اسلام کے درمیان ایک وسیع خندق حائل تھی، تو آپ علیہ السلام نے دروازے کو پل کی جگہ استعمال کیا اور فوج اسلام کے ذریعے داخل قلعہ ہوئی۔ فوج اسلام اس کے ذریعے داخل قلعہ ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا کہ علی علیہ السلام باب خیبر کو ہاتھ پر اٹھائے ہوئے ہیں اور اسلامی لشکر اس پر سے گزر رہا ہے، لوگ متعجب ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ علی علیہ السلام کے پیروں کی طرف دیکھو کہ ہوا پر معلق ہیں،
امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے دروازہ خیبر کو جس وقت اکھاڑا تھا تو تمام قلعہ ایسا لرز گیا کہ صفیہ دختر حی ابن اخطب تخت سے گر گئی۔ الامان الامان کا شور بلند ہوا۔ علی مرتضیٰ علیہ السلام نے سب کو امان بخشی۔ بیشتر یہودی مسلمان ہو گئے۔ کتب معتبرہ میں مذکور ہے کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسکراہٹ کی وجہ پوچھی تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے شہر لوط کا واقعہ یاد آ گیا کہ جب حکم خدا سے میں نے لوط کے شہر کو اتنا بلند کر کے کہ پرندوں کی آوازیں ملائکہ آسمان سے سنیں اور پھر اسے زمین پر پھینکا تو اتنی زحمت اور تعب مجھ کو نہیں ہوئی کہ جتنا امیر المومنین علیہ السلام کے مرہب پر تلوار کھینچنا اور اس وقت بحکم خدا ان کا بازو پکڑ لینا کہ کہیں ضرب شمشیر حیدری علیہ السلام سے گاؤ زمین میں دوپارہ نہ ہو جائے۔ یہاں پہ گاؤ لکھا ہے، گاف الف واو، اور اس کے ساتھ زیر بھی ہے، تو گاؤ زمین میں دوبارہ نہ ہو جائے اور مجھے زحمت اور تعب ہوئی۔ مختصر یہ کہ اگر کوئی یہودیوں کی جنگ پر فتح یاب ہونا چاہے اور اسلام کے پرچم کے سائے میں آنا چاہے تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو متفق علیہ ہے بہت کافی ہے۔ سوچو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ کل اس کو علم دوں گا کہ جس کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوست رکھتے ہیں، کیا مطلب ہوا؟ کیا اوروں کو خدا اور رسول دوست نہیں رکھتے؟ یا پھر یہ فرمانا کہ جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہے تو کیا اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست نہیں رکھتے تھے؟ اب یہاں پہ لکھا ہے کتاب ابن مغازلی و کتاب اخطب الخطبہ، اور ساتھ ہی لکھا ہے و صحیح مسلم نے علی علیہ السلام کے مراتب کا اعتراف کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ اگر کوئی مقام خطیب منبر سلونی کو معلوم کرنا چاہے تو سوائے حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ علیہ السلام کے مقام اور مرتبے سے دوسرا کوئی واقف نہیں۔ محمد بن محمود کرمانی شافعی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر میں یہ الفاظ ادا کر فرماتے تھے کہ الہی بحق علی ولی کا اغفر لمحمد نبی کا۔ علاوہ ازیں اکابر اہل سنت نیشا پوری اور واقدی سے منقول ہے کہ جب بعد جنگ خیبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر علی مرتضیٰ علیہ السلام پر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ عیسیٰ کی طرح تمہیں بھی لوگ خدا کہنے لگیں گے تو آج میں وہ صفات کاملہ علی علیہ السلام کے بیان کرتا کہ لوگ ان کی خاک پا اٹھا کر آنکھوں سے لگاتے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ سامعین، اب یہاں پر ہم 9 نمبر پہ جو حدیث ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ جس پر مخالف اور موافق سب کو اتفاق ہے وہ حدیث خندق ہے کہ جس کو احزاب بھی کہتے ہیں۔ منقول ہے کہ جب عمرو بن عبدود جو ایک نامی اور گرامی پہلوان تھا روز خندق عبور کر کے لشکر اسلام میں در آیا اور مبارز طلب ہوا تو لشکر اسلام سے کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ اس کے مقابلے کو نکلتا۔ بالآخر امیر المومنین علیہ السلام اس کے مقابلے کو جب نکلے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل اسلام کل کفر کے مقابلے کو جا رہا ہے۔ نہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو۔ انہوں نے فرمایا کہ کل اسلام، کل نہیں ہے، کل اسلام کل کفر کے مقابلے کو جا رہا ہے۔ جب شیر خدا نے عمروں کو ایک کاری ضرب سے جہنم رسید کیا اور آواز تکبیر بلند کی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل عمرو بن عبدود کا یقین کرتے ہوئے فرمایا ضربت علی یوم الخندق
افضل من عبادت الثقلین، یعنی علی علیہ السلام کی ضربت روز خندق افضل ہے عبادت سے جن و انس کی۔ اور پھر لکھا ہے کہ تا روز قیامت یہ حدیث اس قدر مشہور و معروف ہے کہ جس سے انکار ناممکن ہے، اس سے زیادہ اور ثبوت افضلیت دنیا کیا چاہتی ہے۔ اور اب آئیے 10ویں نمبر پہ حدیث پڑھنے، ہم کتاب کے پیج 74 پر آ گئے۔ مسند احمد حنبل، صحاح ستہ، مناقب خوارزمی اور فصول المہمہ میں منقول ہے کہ روز احد جب سوائے امیر المومنین علی علیہ السلام کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر سب بھاگ گئے تو ملائکہ نے شجاعت علی علیہ السلام پر فخر و مباحات کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اظہار تعجب کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا علی منی و انا منہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ سن کر کہا وانا منکما یا رسول اللہ، اور یہ بھی کتابوں میں مذکور ہے کہ صبح سے شام تک لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی آوازیں فرشتوں کی زبانی گوشے اہل زمین میں آتی رہیں۔ کتاب کشف الغمہ میں اکرمہ نے، عین سے ہے اکرمہ نے، جناب امیر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جب میں نے اثنائے جنگ کفار کو بھگا کر ادھر ادھر دیکھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو بڑا متفکر ہوا اور سوچا کہ کہیں دشمنوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ یہ سوچ کر میں نے شمشیر کے غلاف کو توڑ کر پھینک دیا اور طے کیا کہ مجھے بھی لڑتے لڑتے ختم ہو جانا چاہیے۔ کفار پر پے در پے حملہ کر رہا تھا کہ ایک سمت کشتگان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے ہوش دیکھا، قریب گیا، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھول دی اور مجھے دیکھ کر فرمانے لگے کہ اصحاب کیا ہوئے؟ میں نے عرض کیا راہ فرار اختیار کی۔ اتنے میں لشکر کفار پھر حملہ آور ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے علی علیہ السلام ان کے شر کو مجھ سے دفع کر دو۔ میں پوری طاقت سے حملہ آور ہوا، دشمن شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، سنا تم نے کہ ملائکہ آسمان سے لا فتح الا علی کہہ کر تمہاری مدح و ثنا کر رہے ہیں؟ میں یہ سن کر اتنا خوش ہوا کہ بارگاہ ایزدی میں سجدہ شکر بجا لایا۔ بھاگنے والوں میں کچھ بہادر ایسے بھی تھے کہ جنہیں صحابی ہونے کا فخر تھا۔ 3 روز بعد واپس آئے۔ اکرمہ نے عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو 40 چیزیں ایسی عطا ہوئیں جو کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہو سکیں۔ پہلی یہ کہ عرب اور عجم میں کوئی اور دوسرا شخص نہیں کہ جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہو۔ دوسری یہ کہ آپ علیہ السلام ہر مارکے میں علمدار لشکر اسلام رہے۔ تیسری یہ کہ روز احد صرف آپ ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ چوتھی یہ کہ تجہیز و تکفین و تدفین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سوائے آپ کے اور کوئی شریک نہیں ہوا۔ یہاں پر بس اتنا ہی لکھا ہے اور پھر پیراگراف ختم ہو گیا اور پیج 75 پر ہم آ گئے۔ حدیث نمبر 11 اب ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے اکثر کتب اہل سنت حتیٰ کہ مسند احمد حنبل میں مرقوم ہے کہ اوائل اسلام میں سب کے دروازے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھلتے تھے۔ کچھ مدت کے بعد بحکم خدا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے دروازے مسجد کی طرف کھلنے والے بند کرا دیے، صرف حضرت علی علیہ السلام کا دروازہ کھلا رہا، جس سے خدا کی نظر میں جو نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تھا اس کی وضاحت ہو گئی۔ جبکہ اوروں نے دروازے بند ہو جانے پر اعتراضات کیے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ یہ حکم میرا نہیں ہے بلکہ خداوند عالم کا حکم ہے جس نے علی علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی، لہٰذا یہ الطاف ربانی اور اکرام سبحانی دلیل ہے اس کی کہ مدینہ العلم سے افضل خدائے تعالیٰ کی نظر میں اور کوئی نہیں تھا۔ اور اب آئیے
حدیث نمبر 12 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مسند احمد حنبل اور اکثر کتب مناقب میں مذکور ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، جس کو یہودیوں نے دشمن رکھا اور نصارہ نے اتنا دوست رکھا کہ خدا کہہ دیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ خارجی لوگ حضرت علی علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور نصیریوں نے خدا کہہ دیا۔ خدا کی دونوں پر لعنت۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حدیث نمبر 13۔ لکھا ہے حدیث تیر تو یہ رے، حدیث تیر ہے۔ مسند احمد حنبل اور صحاح ستہ ہی میں نہیں، کثیر اکابر محدثین اہل سنت نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ 35 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انس بن مالک وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص مرغے بریاں ہدیتاً خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لایا۔ آن حضرت نے بطریق مناجات قاضی الحاجات کی درگاہ میں درخواست کی کہ خداوندہ بھیج دے ایسے شخص کو جو تیرے نزدیک دوست ترین مخلوق ہو، تاکہ اس مرغے بریاں کو میرے ساتھ کھائے۔ جب دعا ختم ہوئی ویسے ہی جناب امیر المومنین علیہ السلام آئے اور دق الباب کیا۔ انس بن مالک جو دربان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اس نے امیر المومنین علیہ السلام کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مصروف ہیں، تو آپ علیہ السلام واپس ہو گئے۔ کچھ دیر بعد آپ پھر آئے اور انس بن مالک نے یہی کہہ کر آپ کو واپس کر دیا کہ حضور مصروف ہیں۔ تیسری مرتبہ جب انس بن مالک نے وہی بات پھر کہی تو جناب امیر علیہ السلام نے بآواز بلند کہا کہ آخر کیا بات ہے؟ یہ آواز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لی اور علی علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ میں کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اس تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں کئی بار آیا، مگر ہر مرتبہ آپ کے دربان نے یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری کام میں مصروف ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انس کو بلا کر پوچھا کہ انہیں یعنی علی علیہ السلام کو اندر آنے سے کیوں روک دیا؟ تو انس نے کہا کہ میری یہ خواہش تھی کہ ہمیں میں سے کوئی آئے، کیونکہ آپ کو میں نے دعا کرتے سنا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا علی علیہ السلام سے بہتر کوئی اور بھی ہے؟ پھر لکھا ہے کہ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ مرغے بریاں تناول فرمایا۔ لہٰذا خدا کے نزدیک جو سب سے زیادہ دوست ہو، اس کی افضلیت میں اللہ کا ماننے والا ہرگز شک نہیں کر سکتا۔ اور اب حدیث یہاں پر 14 نمبر پہ 14 ہم نے 13 احادیث پڑھ لی، 14ویں حدیث پڑھتے ہیں۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ۔ پھر لکھا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ دعویٰ کہ سلونی قبل ان تفقدونی، اس کی دلیل ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا دار الحکمت و علی بابھا، فمن ارد الحکمت فلیات الباب۔ مقصد حدیث یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی میرے علم یا حکمت سے فائدہ حاصل کرنا چاہے دروازے سے آئے، یعنی علی علیہ السلام کے ذریعے حاصل کرے، اور اگر دروازے سے نہ آئے گا تو سارق اور عاصی، چور اور گنہگار، ان دونوں کے مطلب بریکٹ میں لکھے کہ چور اور گنہگار قرار پائے گا۔ جیسا کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ گھروں میں دروازے سے داخل ہو۔ یہاں پر یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 189 کا ہم نے ترجمہ پڑھا، اور پھر چلتے ہیں آگے۔ لکھا ہے کہ کیونکہ اس میں ساتھ ساتھ آگے یہ بھی لکھا ہے کہ ادھر ادھر سے داخل ہو کر سارق، بریکٹ میں لکھا ہے چور مت بنو، اور چوروں کو راستہ مت دکھلاؤ۔ پھر لکھا ہے کہ بے غین واو چھوٹی ہے۔ بغوی نے بھی صحاح میں روایت کی ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ انا دار الحکمت و علی بابھا،
تو خوارزمی نے مناقب میں ابی البختری سے نقل کیا ہے کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا کہ ممبر کوفہ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابا دوش پر، امامہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر، اور انگشتری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در دست، اور فرما رہے ہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی فانما، اور یہاں پہ بس اتنا ہی دیا ہے، باقی ڈیش 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 چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہیں، یعنی سوال کرو مجھ سے اس سے قبل کہ مجھے نہ پاؤ، میرا سینہ علم لدنی سے معمور ہے۔ اور یہ لعاب دہن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے، اور یہ وہ علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو رسول نے مجھے اس طرح دیا ہے جیسے کبوتر اپنے بچے کو اپنے پوٹے کا دانہ منتقل کرتا ہے۔ خدا کی قسم، اگر میرے لیے مسند بچھائی جائے اور اس پر بیٹھوں تو اہل توریت کو توریت سے، انجیل کو انجیل سے ایسے فتوے دوں کہ خود توریت اور انجیل کہہ پکار اٹھے کہ علی علیہ السلام تو نے صحیح فتویٰ دیا، اور سوال کرو مجھ سے کتاب قرآن سے جس کا تم کو علم نہیں، بخدا میں تمہیں بتلاؤں گا کہ کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی، دن میں یا رات میں، پہاڑ پر یا میدان میں، اور قرآن خود گواہی دے گا کہ بے شک علی علیہ السلام نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا خزانہ سینہ علی علیہ السلام میں اس طرح بھر دیا تھا جیسا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے خود اعتراف فرمایا، اسی لیے حکم دیا تھا کہ دروازے سے آؤ۔ اور اب ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 15۔ لکھا ہے کہ در جمع بین صحائے ستہ مذکور ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ خدایا پھیر دے حق کو اس طرف جس طرف علی علیہ السلام پھرے، لہٰذا امت پر ایسے شخص کی پیروی لازم اور واجب ہوگی۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو علی علیہ السلام کا مخالف ہو خدا اس کو واصل جہنم کرے۔ عمار بن یاسر سے فرمایا کہ عمار اس روز کو یاد رکھ کہ جب گروہ علی علیہ السلام سے جنگ کرے گا تو یاد رکھ کہ اس شخص کا ساتھ دینا جو میرے داہنی جانب کھڑا ہو، یعنی وہ علی علیہ السلام ہے۔ اے عمار، اگر تو دیکھے کہ تمام لوگ منحرف ہو گئے ہیں اور تنہا علی رہ گئے ہیں، پھر بھی علی علیہ السلام کا ساتھ دینا، ان کے ہر حکم کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، کیونکہ علی علیہ السلام کا راستہ حق ہے۔ پھر لکھا ہے احمد بن موسیٰ مردویہ نے بچند طریق طویر یقا بچند طریق زوجہ رسول حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول خدا کو کہتے ہوئے سنا کہ الحق مع علی و علی مع الحق۔ اور اب حدیث نمبر 16 پڑھتے ہوئے پیج 78 پر بین الصحیحین سنن ترمذی اور خطیب دمشقی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کا مسجد میں سونا، ردا کا دوش مبارک سے اتر جانا اور چہرہ گرد آلود ہو جانا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرد جھاڑنا اور بار بار فرمانا کہ اس اجلس یا ابا تراب، کہ اے ابو تراب مٹی کے باب اٹھ۔ اور پھر یہاں پہ لکھا ہے مترجم نے کہ اس واقعے کو ہم ایک شعر پر تمام کرتے ہیں کہ بپیش فضل و مقام علی چا ذکر بشر، ابو البشر نہ تراب است و بو تراب علی۔ حدیث نمبر 17۔ علامہ ہلی رحمہ اللہ نے کتاب نہج الحق میں جمہور علماء اہل سنت سے نقل کیا ہے کہ یہ روایات چند طریق سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند طریق سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذکور ہیں، حسب ذیل ملاحظہ ہوں۔ یہ کل 5 ہیں۔ پہلی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اپنے دوش مبارک پر سوار کر کے خانہ کعبہ سے بتوں کو گروا دیا۔ 2، پل صراط سے کوئی نہیں گزر سکے گا مگر جس کے پاس پروانہ محبت علی علیہ السلام ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ ہے
کہ سورج بعد غروب ادائیگی نماز علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے واسطے پلٹا اور پھر غروب ہوا۔ چوتھا ہے علی علیہ السلام کے وضو کے واسطے پانی حوض کوثر سے آیا۔ اور پانچواں ہے روز احد منادی نے ندا دی کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور پھر اب نیچے لکھا ہے کہ تفصیل کے لیے دیکھو کتاب حدیقۃ الشیعہ۔ چلیے حدیث نمبر 18 یہاں پہ پڑھتے ہیں۔ مسند احمد حنبل اور مناقب خوارزمی میں مذکور ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رسول خدا نے اصحاب سے بلکہ خطاب فرمایا کہ تم سے ایک شخص قتال و جہاد کرے گا تعویل قرآن پر، جس طرح جہاد کیا میں نے تنزیل قرآن پر۔ پس یکے بعد دیگرے اصحاب نے کہا کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ میں ہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ ہوگا جو اس وقت میری نالین درست کر رہا ہے۔ تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام حجرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوتا درست کر رہے تھے۔ اور اب آئیے 20 نمبر پہ حدیث کہ احمد بن حنبل اپنی کتاب مسند میں بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہاتھ میں امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ لیے اور دوسرے میں امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ لیے فرما رہے تھے کہ جو دوست رکھے ان کو اور ان کے والدین کو وہ روز قیامت جنت میں میرے ہمراہ ہوگا۔ اور مسند احمد حنبل در جمع بین الصحیحین اور بین صحاح ستہ مذکور ہے کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے علی، تجھے دوست نہ رکھے گا مگر مومن اور دشمن نہ رکھے گا مگر منافق۔ پھر لکھا ہے کہ اور کتاب کلینی کاف لام یہ نون چھوٹی کلینی میں تحریر ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری آخر عمر میں عصا لیے مدینے کی گلیوں میں یہ کہتے پھرا کرتے تھے کہ علی علیہ السلام بعد پیغمبر خیر البشر ہیں، جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ یہی حدیث زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ سے بھی منقول ہے۔ اور اب 21 نمبر پہ حدیث پڑھتے ہیں۔ ابو بکر احمد بن مردویہ جس کا قول چاروں مذہب میں حجت اور قابل قبول ہے، ایک حدیث ابو ذر رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک روز خدمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھا۔ میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا وہ دوست ترین اصحاب کون ہے کہ اگر اس کو کسی روز ضرورت پیش آئے تو میں بھی اس کا ساتھ دوں؟ پس حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ دنیا انصاف کی آنکھیں کھولے اور دیکھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اور اب 22 نمبر پہ حدیث احمد بن حنبل اپنی کتاب مسند میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی کو ستایا اس نے مجھے ستایا، اور وہ روز قیامت یہودی یا نصرانی کے ساتھ محشور ہوگا۔ اور اب 23 نمبر پہ حدیث مسند ابن حنبل میں ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو پیغام نکاح دیا۔ رسول خدا نے انکار میں یہ فرمایا کہ فاطمہ کم سن ہے، یا یہ کہ مجھے اس سلسلے میں وحی کا انتظار ہے، اور یہ دوسرا قول ہی زیادہ معتبر ہے، اس لیے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے پیغام دیا تو کمسنی کا عذر نہ کیا گیا، حالانکہ اس وقت بھی وہی عذر ہو سکتا تھا۔ بہرحال جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا عقد علی مرتضیٰ علیہ السلام سے ہوا، جبکہ فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت رسول بروایت معتبر 10 سال کی تھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ مال دنیا
سے ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ایک زرہ اور ایک راہوار ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں راہوار یعنی گھوڑا کی ضرورت ہے، زرہ کو فروخت کر دو۔ چنانچہ زرہ بدست عثمان بن عفان 180 درہم میں فروخت ہوئی، جو جہیز فاطمہ سلام اللہ علیہا میں صرف ہوئے۔ لکھا ہے پیغمبر خدا نے بحکم الہی ایک فصیح و بلیغ خطبے کے بعد فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، مجھے حکم خدا ہے کہ میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کو تمہارے عقد میں دے دوں، کیا تم راضی ہو؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اظہار رضامندی فرمایا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیہ جملے یوں فرمائے کہ تم دونوں خوش رہو، خدا اس کار خیر میں برکت عطا فرمائے اور کثیر ذریت طیبہ عطا کرے۔ اور پھر خوان خرما لایا گیا اور تبرک سمجھ کر اصحاب ٹوٹ پڑے اور اچکنا شروع کیا، جو آج بھی بطور سنت یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خانہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں تشریف لے گئے۔ ایک ظرف میں پانی لیا اور پہلے تھوڑا سا خود پیا، پھر حکم دیا کہ اس پانی سے وضو کرو اور پیو، اور کچھ پانی دونوں پر چھڑکا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس ہونا چاہا تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ دیدہ ہوئیں، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے تجھ کو اس کو دیا ہے جو سب سے پہلے اسلام لایا، اخلاق میں وہ سب سے بہتر ہے، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اس کے سوا کسی کو نہیں۔ خدا کی قسم، میں نے تیری تزویج ایسے سے کی ہے کہ جو سید دنیا و آخرت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی امیر المومنین علیہ السلام سے نہ ہوتی تو دنیا میں اس کا اور کوئی کفو اور ہمسر نہ ہوتا از آدم تا قیامت۔ پھر لکھا ہے زمخشری نے، جو کہ اکابر جمہور علماء اہل سنت ہے، تحریر کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میرا پارہ دل ہے اور حسنین علیہ السلام میوہ دل ہیں، اور ان کا شوہر میری روشنی چشم ہے، اور باقی ائمہ امانت دار پیغام خداوندی ہیں اور ایک ریسماں ہیں، میانے بندگان و معبود، اور جو ان سے دوری اختیار کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اسی طرح سالبی نے، جو کہ مفسرین اہل سنت سے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا رسول نے، یا ایھا الناس قد ترکت فیکم الثقلین، یعنی لوگوں، میں تم میں دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو ایک دوسرے سے افضل ہیں، وہ کتاب خدا اور میری اطرت اہل بیت ہیں۔ اگر تم ان دونوں کو پکڑے رہے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں۔ ہم روزانہ نماز پنجگانہ میں سورہ حمد میں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں گمراہی اور گمراہوں سے بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں گمراہی سے بچانے کی ترکیب ہی نہیں بتائی، بلکہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہرگز گمراہ نہ ہوں گے اگر دونوں قرآن اور اطرت کو پکڑے رہے۔ مسند احمد حنبل نے بھی ابو سعید خدری سے بھی یہ حدیث نقل کی ہے۔ اور اب حدیث 24 پڑھتے ہیں۔ مسند احمد حنبل سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ستارے اہل آسمان کے لیے امان ہیں، جب ستارے آسمان پر نہ رہیں گے اہل آسمان بھی نہ رہیں گے، اور میرے اہل بیت علیہ السلام امان ہیں اہل زمین کے لیے، جب میرے اہل بیت نہ رہیں گے تو اہل زمین بھی نہ رہیں گے۔ اور لہٰذا بنا برقول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر زمین وجود اہل بیت علیہ السلام سے خالی ہو گئی ہوتی تو آج اہل زمین ہی نہ ہوتے، نیز یہ کہ ان کا وجود ہی گو پس پردہ ہو قیام عالم کے لیے ضروری ہے، جس طرح آفتاب عالمتاب اگرچہ پس ابر ہو مگر دنیا کو پھر بھی فائدہ پہنچاتا اور قیام روز کا باعث ہے۔ اور آخری حدیث پڑھتے ہیں 25ویں نمبر پہ، لکھا ہے حدیث منزلت ہے
کہ جو حدیث غدیر کی طرح متواتر ہے، کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اے علی، تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ تو سامعین، یوں پیج 81 پر ہم نے 25 احادیث مکمل کر لیں۔ اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔